اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں 53 نمبر عہد نامے کا 7واں حصہ۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ حکام کے کچھ خواص اور سر چڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خود غرضی، دست درازی اور بدمعاملگی ہوتی ہے، اور تم ان حالات کے پیدا ہونے کی وجوہ ختم کر کے اس گندے مواد کو ختم کر دینا چاہیے تم کو۔ اور دیکھو، اپنے کسی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو جاگیر نہ دینا اور اسے تم سے توقع نہ بندھنا چاہیے کسی ایسی زمین پر قبضہ کرنے کی جو آبپاشی یا کسی مشترکہ معاملہ میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ضرر کی باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے۔ اس صورت میں اس کے خوشگوار مزے تو اس کے لیے ہوں گے، نہ تمہارے لیے، مگر اس کا بدنما دھبا دنیا و آخرت میں تمہارے دامن پر رہ جائے گا، اور جس پر جو حق عائد ہوتا ہو اس پر اس حق کو نافذ کرنا چاہیے، وہ تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اور اس کے بارے میں تحمل سے کام لینا اور ثواب کے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس کی زد تمہارے کسی قریبی عزیز یا کسی مصاحب خاص پر کیسی ہی پڑتی ہو، اور اس میں تمہاری طبیعت کو جو گرانی محسوس ہو، اس کے اخروی نتیجے کو پیش نظر رکھنا کہ اس کا انجام بہرحال اچھا ہوگا۔ اور اگر رعیت کو تمہارے بارے میں کبھی یہ بدگمانی ہو جائے کہ تم نے اس پر ظلم و زیادتی کی ہے، تو اپنے عذر کو واضح طور سے پیش کر دو، اور عذر واضح کر کے ان کے خیالات کو بدل دو۔ اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور رعایا پر مہربانی ثابت ہوگی، اور اس کے عذر آوری سے ان کو حق پر استوار کرنے کا مقصد تمہارا پورا ہوگا۔ اگر دشمن ایسی صلح کی تمہیں دعوت دے کہ جس میں اللہ کی رضامندی ہو، تو اسے کبھی ٹھکرا نہ دینا، کیونکہ صلحوں میں تمہارے لشکر کے لیے آرام و راحت، خود تمہارے لیے فکروں سے نجات اور شہروں کے لیے امن کا سامان ہے۔ لیکن صلح کے بعد دشمن سے چوکنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے، لہذا احتیاط کو ملحوظ رکھو اور اس بارے میں حسن ظن سے کام نہ لو۔ اور اگر اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو یا اسے اپنے دامن میں پناہ دو، تو پھر عہد کی پابندی کرو، وعدہ کا لحاظ رکھو، اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو سپر بنا دو، کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفاء عہد کی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف رائیوں کے باوجود یکجہتی سے متفق ہو، اور مسلمانوں کے علاوہ مشرکوں تک نے اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی کی ہے۔ اس لیے عہد شکنی کے نتیجے میں انہوں نے تباہیوں کا اندازہ کیا تھا، لہذا اپنے عہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بدعہدی نہ کرنا، اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ پر جرأت جاہل بدبخت کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو اپنے امن کا پیغام قرار دیا ہے، جسے اپنی رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے، اور ایسی پناہ گاہ بنایا ہے جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے اور ان کے جوار میں منزل کرنے کے لیے وہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی جعل سازی، فریب کاری اور مکاری نہ ہونا چاہیے، اور ایسا کوئی معاہدہ کرو ہی نہ جس میں تاویلوں کی ضرورت پڑنے کا امکان ہو، اور معاہدہ کے پختہ اور طے ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ کے دوسرے معنی نکال کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور اس عہد و پیمان خداوندی میں کسی دشواری کا محسوس ہونا تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہونا چاہیے کہ تم اسے ناحق منسوخ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل لے جانا کہ جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو، اس بد عہدی کرنے سے بہتر ہے کہ جس کے برے انجام کا تمہیں خوف ہو اور اس کا اندیشہ ہو کہ اللہ کے یہاں تم سے
اس پر کوئی جواب دہی ہوگی، اور اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہوگی۔ دیکھو نہ حق خون ریزیوں سے دامن بچائے رکھنا، کیونکہ عذاب الہی سے قریب اور پاداش کے لحاظ سے سخت، اور نعمتوں کے سلب ہونے اور عمر کے خاتمے کا سبب نہ حق خون ریزیوں سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ سب سے پہلے جو فیصلہ کرے گا وہ انہی خونوں کا جو بندگان خدا نے ایک دوسرے کے بہائے ہیں، لہذا ناحق خون بہا کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اقتدار کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی ہوتی ہے، بلکہ ان کو بنیادوں سے ہلا کر دوسروں کو سونپ دینے والی، اور جان بوجھ کر قتل کے جرم میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر چل سکے گا؟ نہ میرے سامنے، کیونکہ اس میں قصاص ضروری ہے، اور اگر غلطی سے تم اس کے مرتکب ہو جاؤ اور سزا دینے میں تمہارا کوڑا یا تلوار یا ہاتھ حد سے بڑھ جائے، اس لیے کہ کبھی گھونسا اور اس سے بھی چھوٹی ضرب ہلاکت کا سبب ہو جایا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اقتدار کے نشے میں بے خود ہو کر مقتول کا خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کرنا، اور دیکھو خود پسندی سے بچتے رہنا، اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہو ان پر اترانا نہیں، اور نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سراہنے کو پسند کرنا، کیونکہ شیطان کو جو موقع ملا کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیکوکاروں کی نیکیوں پر پانی پھیر دے۔